بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، اگرچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے پاکستان کے جو معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ ان کو بہت بہتری کی طرف لے گئے ہیں۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اپنے ہے نا کیا کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، یہ آج کل بہت فارم میں حضور اس طرح کر کے لت بار کٹ کے نا لیگ تے چھکے ماری جا رہے ہیں، کدی کور تے چھکا مار رہے ہیں، کدی فرنٹ تے مطلب کریز سے باہر آ کے جناب چھکا کرا رہے ہیں، اور بڑا وڈا 110 گز کا چھکا کرا رہے ہیں۔ یہ چکر کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ اے بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ تو گلی تھان تے پیر لاندا ہی نہیں بھائی نہ، ایس بھائی میرے دی عادت نہیں ہے۔ یہ ذرا جو چکڑ ہے نا فور طور سے اوور کوٹ پا لینا، لمبے لمبے بوٹ پا لینا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کئی بار یہ حرکت کی ہے۔ تو اب یہ جو ہے بھائی نا کینچی چپل دے نال ہی سڑک تے نکل کے چھکے مار رہے ہیں۔ چکر کیا ہے سر؟ چکر اصل میں یہ ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ پائن عمران خان اکا فارغ ہے۔ اب یہ آپ کی طرف عمران خان ان کے جتنے حواری ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ کوئی حاضر ہیں چاہے سابق ہیں، وہ تاڈے والوں نہیں دیکھ سکتے، تانوں مطلب ہے کہ تاڑی واہ نہیں پھڑ سکتے پائن، لہٰذا تسی بالکل کھلگلا کے کھیڈو۔ اچھا وہ کیوں کھلگلا کے کھیلنا کہہ رہے اور کیوں یہ ان کو پکڑ نہیں سکتے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اس کی وجوہات ہیں حضور۔ 33 ارب ڈالر چاہیے سر پاکستان کو۔ کتنا چاہیے؟ 33 ارب ڈالر اگلے سال فیبرری مارچ تک، میرا خیال 33 ارب ڈالر چاہیے جو پاکستان نے دینا دنیا کا حضور۔ اور وہ پیسہ کٹھا کرنا 33 ارب ڈالر سر منہ کافی 33 کے والے پہ جاندے کہنے لگے میرے نال دے بندے دے، تے وہ کتھوں آنا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا۔ بہرحال اب جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیں اپنا اسحاق ڈار صاحب، وہ سر اگلے ہفتے سے جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کے فنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ کریں گے، امریکی فنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ کچھ ادو جگاڑ لان گے، کوئی لندن کلب اور پیرس کلب دو کہتا ہے قرضے دی شیڈول نہیں کرانے، تو انہوں نے کوئی کام کرنے گے۔ لیکن وہاں سے ایک چیز اور بھی آئی ہے سر امریکہ کی طرف سے، وہ میں آپ کو گلاں منو کافی ساری گلاں یاد آ گئی تو میں دستا جاواں نال۔ وہاں سے انہوں نے کہا کہ ضرور ٹھیک ہے، تھی سانتے کہہ رہے ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ ہم آپ کی قرضے ری شیڈول کریں، یا ہم آپ کو IMF سے تھوڑا ریلیف لے کے دیں، ورلڈ بینک سے لے کے دیں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہاں سے لے کے دیں، لیکن آقا آپ کے 30% قرضے جو ہیں وہ پائے نا چائنا دے نال تہاڈے ریلیٹ نے، چائنا نے تہاڈے دیتے ہیں، تے ادھر بھی تے جاؤ نہ پائے نا، تسی سارا کوئی ساڈے تے بوجھ نہ پاؤ۔ تو لہٰذا اس طرح بھی اب دورہ پلان ہو رہا ہے، اور انیشیل میٹنگ بھی ہو گئی ہے۔ لیکن وہاں سے سر ایک چیز ایسی بھی آئی ہے جو موجودہ حکومت کے لیے ایک چیز سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ وارننگ طرح کی ہے، مطلب انہوں نے تھوڑا سا کولڈ شولڈر دیا ہے چائنا نے، اور اس کا ایک پھر اگو شہباز شریف صاحب نے جڑا ایک جڑی نا اتنے بھی اپنے کھڑاری نو جڑا باہر نکل کے چھکا کرایا نا، وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا۔ یہ کولڈ شولڈر چائنا کی طرف سے آیا تھا، کیسے آیا تھا، اور پھر اپنے کھڑاری کو کس طرح انہوں نے باہر نکل کے چھکا کرایا، وہ میں آپ کو بتانے لگا۔ پچھلے ہفتے یا شاید کو 2-4-5 دن پہلے کی بات آپ کو یاد ہوگا، یہ جو ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے ایک ڈیش بورڈ بنانے کی تقریب تھی، اور جناب انہوں نے کہا تھا ایک ایپ ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ساری دنیا میں پتہ لگ جائے گا کنی امداد آئی، کتنے کتنے کیڑی شہری شے پہنچ گئی، منصوبہ بندی کی وزارت احسن اقبال صاحب والی۔ تو وہاں پر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں، میں تو نہیں کروں گا، یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا بنا لیا اٹھا کے۔ تو وہ سارے جڑے گھبرا گئے، احسن اقبال بھی گھبرا گیا، باقی سارے افسر بھی گھبرا گئے کہ شہباز شریف تو براہ راست ہی ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ یہ وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وجہ اس چیز کو پتہ چل گئی ہے۔ وجہ سر یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، اور چائنا نے یہ پیغام نواز شریف کو دیا کہ پائے نا اے جڑا تہاڈا وزیر ہے نا، یہ کیپیسٹی نہیں کہ یہ جو فیز 2 ہے جو سی پیک اس کا، اس پر یہ پراپر کام کر سکے، تو پائے نا بندہ بدلو۔
ٹھیک ہے، اور بندہ بدلا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ یہاں پر جو بندے ہم کہہ رہے ہیں وہ لاؤ تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہوں۔ اچھا، اب اگر آپ نے چائنا جانا ہے، وہاں سے 30% آپ نے قرضے ان سے لیے ہوئے ہیں، جو فرض کرتے ہیں 100 ارب فرض کرتے قرضہ، تو 30 ارب جو ہے وہ چائنا کا بھی قرضہ ہے۔ بتانے کے لیے صرف میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ 30 ارب کے قرضے جڑے تسی انہوں کو ری شیڈول کرانے ہیں یا کوئی رعایت لینی ہے یا کوئی ایسا طرح دی سین کرنا ہے، تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی نا۔ تو احسن اقبال بیچارہ کی بھیج دیا، تو وہ جو شہباز شریف نے اپنی اپنے کھڈاری نو چھکا کرایا نا باہر نکل کے، وہ احسن اقبال ہے۔ اور ویسے سچی بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہے نا، ان میں واقعی یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ پائے نے بول دے بہت زیادہ ہے، میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ بندے اچھے ہیں، لیکن یہ سر لیکچر بڑا لمبا دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ کوئی ذرا اپنے بولن دی جڑی ہے نا مطلب کیپیسٹی اتنے کنٹرول کرن، اور کم لفظوں میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا میسیج کرنے کر دیں۔ بہترین طریقہ ویسے انہوں نے ظاہر ہے جماعت اسلامی میں رہے ہیں، تو انہوں نے مولانا مودودی کی کتابیں پڑھی ہوں گی، ان کی بہت اچھی تحریریں ہیں مذہبی حوالوں سے، وہ انہوں نے ضرور پڑھی ہوں گی۔ میری یہ ویسے سجیشن ہے کہ اگر یہ سعادت حسن منٹو کو پڑھ لیں نا، اس کی افسانے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کٹ لفظاں جو بہت ہی ساری گل کیویں کر لی دی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ میرا خیال شاید کام کر سکے۔ بہرحال یہ میں نے ایک لائٹر نوٹ میں بات کی ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل بڑے سنجیدہ ہیں سر، بڑے گمبھیر ہیں۔ یہ تو ایک لگا ہوا ہے نا ٹوپی ڈرامہ، شہباز شریف وہ جو ہیں عمران خان صاحب، جو کدی جناب آڈیو آ رہی کدی آڈیو جا رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے یار، اور سیریس کرائسس ہے پاکستان کے اوپر۔ آڈیو آ گئی، عمران خان جناب گرفتار بھی ہو گیا، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جواب نہیں ہوگا حضور، صرف اتنا ہوگا کہ پولیٹیکل کرائسس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اکنامک کرائسس وہیں کا وہیں رہے گا۔ اکنامک کرائسس ہے پاکستان کو سیریسلی، سچی مچی دا سری لنکا والا معاملہ سامنے نظر آ رہا ہے، سچی مچی کا افریقن کنٹریز والا معاملہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ امریکہ نے تو اندست ہے کہ باؤ جی تسی بالکل جڑا نا اتنے کھلوتے ہو کھائی دے، تو کسی لئے بھی تہاڈا پیر سلپ ہونا تو سیدھا کھائی لہذا چیزوں کو سیریس لے۔ اس لیے یہ جو ہے نا عمران خان صاحب اینڈ کمپنی، ان کی اب جو پبلکلی دگا لگانا شروع کیا ہے، توا لانا شروع کیا ہے، ان کے تمسخر اڑنا شروع ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ بھائی انہوں بس کر دیو، بڑی ہو گئی، تاڑی مہربانی جان دیو۔ عمران خان بیچارہ اب کچھ نہیں بیچتا، یاد رکھیے گا، اور وہ ٹوٹل جو مانگ رہا ہے، سیریس نوٹ پہ بات کہنے لگوں، وہ ٹوٹل یہ مانگ رہا ہے کہ کسی طرح بھائی نے ایک باری میں نے بیٹھ کے نا تے صرف میں اے کہہ دے کوئی چل ٹھیک ہے یار تے نال انتخابات تے گل کر لیں گے، اور دوسری بات کہ میں نے گرفتار نہیں کرو گے۔ ٹوٹل ہے دو گلاں مانگ رہا ہے بیچارہ، تو اس کو وہ دو باتیں بھی نہیں مل رہی اور نہیں ملیں گی۔ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ جو پولیٹیکل ایسٹ تھا نا عمران خان کی صورت میں، یہ سارے کا سارا جو ہے انہوں نے کہا ساڑ کے سوا کر دے، اس کا نہیں چاہیے، غلطی ہو گئی پاجی کہ تو نہیں کریں گے یہ جی غلطی۔ ایسا ایک خوفناک بلنڈر جو ہے نا وہ کیا گیا، لہذا عمران خان نے کناں نوں ہاتھ لواتے نے فرینکلی ہر ایک اس اپنے لو رستو دے جو یہ سمجھتا تھا اسٹیبلشمنٹ بیٹھا ہوا کہ ہم جو چاہیں گے ویسے ہم جو ہے نا بونے پیدا کر لیں گے اور سیاستدان کا نام رکھ دیں گے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایہو جے بونے نکلے نے جڑے جنوں لو وڈے ہو گئے نے، اور انہوں نے پی گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا پائن جاؤ اپنے راہ جاؤ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کی کہانی ایکچولی اب ہوگی ختم، اس لیے یہ جو ہے نا اپنا شہباز شریف صاحب، ان کے ذرا جان میں جان آ گئی، سا ہی سا آ گیا ہے، تو اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں، باتیں وہ ٹھیک ہے لیکن گلاں پہلے بھی یہی سن نا، کر اڑ رہے ہیں ایس کر کے کہ پائے انہوں نے سمجھ آ گئی کہ پائے نے میرا فی الحال متبادل ہے نا وہ کوئی نہیں، عمران خان تو آپشن ہی نہیں رہا، لہٰذا میں ہی ہوں، تو پھر ذرا کھل کے کھیڈا۔ آج انہوں نے جو 5 آنے والا ڈاکیا نا کہ 6 آنے والا ڈاکیا، وہ پتہ نہیں 5 آنے لاندا سی کہ 6 آنے لاندا سی، وہ ساکم نثار جا کے خط دے کے آندا سی کڑی نو۔ یہ اداکار شاہد نے کہا تھا، سر میں نے نہیں کہا، یہ اداکار شاہد نے کہا دنیا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنے بیٹے کے پروگرام میں، کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اور ہم ان کو پیسے دیتے تھے، جا کے خط دے کے آتے تو بڑا کوک شوک پی تے برگر شرگر کھا۔ تو وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا ثاقب نثار صاحب، سابق چیف جسٹس صاحب، ان کو سر آج بڑی سنائی انہوں نے یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ مطلب باقاعدہ منجی ٹھوکنے والے کام ہے نا، یعنی آپ ظاہر چیف جسٹس رہے ہوں اور آپ کو ملک کا وزیر اعظم جو ہو وہ کہے کہ یار
56 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? कुछ भी नहीं। सारे केस जितने बनाए वो सारे गलत बने। तो बात तो ठीक ही है। 56 कंपनियों ने कहा आज भी काम कर रही हैं, हमें तो आपने बदनाम कर दिया पकड़ के, ठीक है। तो ये जो है ये बड़ी ज्यादती है। फिर एक बात उन्होंने और की है सर, और वो ये किया है कि उन्होंने अदालत के अंदर ये बात की। उन्होंने कहा सर मेरे पे 25 लाख का केस है। ये रोला पाते ने जेडे ना यूथिए झूठ बोलते हैं यार, ऐसे गोडे जोड़ के शर्म ही नहीं आती। ये इस नाचीज़ ने खबर दी थी कि जो FIA केस है उसमें शहबाज शरीफ के ऊपर जो चलान पेश किया उन्होंने 25 लाख रुपए का टोटल रोला पाया 16 अरब का, पहले पाया 40 अरब का, फिर आए 24 अरब थे, फिर आए 16 अरब थे, तो चलान कितने का दिया? 25 लाख का। तो शहबाज शरीफ ने कहा यार मैं 3 दफ़ा वजीर ला रहा हूँ, हूँ मैं वजीर आज़म हाँ, कभी ना तनहा ली, जितने दौरे किए जेब से किए, बाकियों के अखराजात भी खुद उठाए, वो 8-10 करोड़ रुपया तो मेरा इस तरह ही बन जाता है कि तुसी यार मैंने 5 लाख के केस फसाया है। यार वाकई बात तो है, तो शर्म भी कोई नहीं है केस बनाने वालों को, और उस पर केस पर अदालत लगा के बड़ी बड़ी बातें करने वालों को। अब वो चूँकि साबिक हो गए हैं तो क्या कहना उनको, लेकिन कहा तभी जा सकता है जब वो साबिक हो जाए। मौजूदा होने तो भाई ना आर्टिकल 204 है बड़ा खौफनाक, वो गले पे आई जाता है। इमरान खान ही का हर बंदा कि वो बच जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती की गई, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती की गई। किस तरीके से इमरान खान को प्रमोट करने के लिए अच्छे खासे चलते पाकिस्तान का, जिसका एक मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा था, उन्होंने सर पटरी पुट पुटा दी, गड्डी चुक के पता नहीं कित्थे सुट्टी। वो हुण कदी रेलवे नूं फड़ने आ, कदी पटरी लभदे फिरने आ, कदी इंजन पता नहीं कित्थे चला गया। अजीबो गरीब हमारी मैशत का हाल कर दिया है, समझ नहीं आ रही हालात किधर जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात हुई है, और वो अच्छी बात ये हुई है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने एक जो दौरा किया अभी अमेरिका का। अब सवाल ये था कि भाई ने दौरा तुसी तो जा रहे हो तो अमेरिका तुहानू दौरा क्यों करा रहे, या तुसी दौरा क्यों कर रहे हो वहाँ पे जाके? आपने अगस्त में जाना था, बता दिया कि ये दौरे की ज़रूरत नहीं रही तो आप नहीं गए। अब फिर अचानक आपको दौरा आ गया तो जनाब चले गए वहाँ पे। तो दौरा क्यों आपने किया वहाँ पर? तो मुझे ये पता चला है सफारती ज़राए से कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की जो सिविलियन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान एक ब्रेक आ गया था, ठीक है। यानी ज़रा थोड़ा सा तल्लकात ऐसन पर ज़रा सर्द मोहरी ते मबनी तल्लकात थे। तल्लकात दी खराबी दा बायस इमरान खान साहब सर, वो बहुत शौक था इनको कि फटाफट तालिबान जो ना वो किसी तरह काबुल को टेक ओवर कर ले, ताकि वो जो है क्या कहते हैं वो जरा पहले सी ट्रंप, हाँ ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाए। इनको बड़ा शौक था इस चीज़ का, इनको भी और इनके एक और बड़े लवी डवी बड़े अफसर को, और मैं नाम नहीं लेता, जाहिर है हाजिर सर्विस हैं, नाम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाहर वो उनको बड़ा शौक था, ठीक है। ये बदलना भी नहीं सी उस भाई नू ऐसे करके। तो वो जनाब वो उसकी वजह से मामला हुए थे गड़बड़। अब जनरल बाजवा साहब वहाँ पर गए हैं तो ताल्लुकात दोबारा जो हैं वो रिवाइव हो गए हैं। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा ज़रूर। जब अमेरिका के साथ पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन अमेरिकन जो वज़ीर दिफा उनके साथ मुलाकात हुई है तो पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरान भी उत्थे गए ने, सारे दी बिलावल दियाँ बड़ियाँ मुलाकातां हुई हैं। अब जा रहे हैं डार साहब जा रहे हैं, उनकी मुलाकात होगी। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब गए, उनकी बाइडन के साथ मुलाकात हुई, तस्वीर ही थी बाइडन साहब के साथ शहबाज शरीफ की और बाइडन साहब की बेगम साहबा की, तो भाई ने बड़ियां गल लगियां उनकी तस्वीर दियां हैं जी, बनी गल जी, बड़े भाई ने स्यापे पे होते, बड़ा रोला पाया उन्होंने, बड़ा जिंगा लाला हुम दे डांस किए, पुट्ठे हो गए कि होया की हो गया, तुसी तो भाई समझा कहते से। तो वो जिसने कहा तो दुबई निकल गई, उन्हें कही साढ़े हिसाब किताब सारे पुट्ठे हो गए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर वो मामला काफ़ी बेहतर की तरफ चल पड़े हैं और अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इस सारे केस में ना शहबाज शरीफ का जो इत्तेमाद है ना, असल में वो मेरे लिए सवालिया निशान था कि एडा इत्तेमाद पाइन क्यों है। तो वो सारी तफसील फिर मेरे सामने आई है कि पाइन बहुत बड़ा टारगेट है पाकिस्तान को दोबारा राह रास्त पे लाने के लिए, इकॉनमी के हवाले से मैं कह रहा हूँ। तो वो ए टीम कर सकती है, सारी सियासी जमातें इस टीम का हिस्सा ने, ठीक है। लेकिन मांगा सिर्फ ये गया है कि भाई ने इमरान खान का गंद तुसी आप नबेड़ो।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਆਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕहा बिल्कुल मारो ਧੋਬੀ पटका, साढ़े लो मुकम्मल फारग है, काटा लाता सी। तो अब इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो अब क्या कहते हैं ज़रा करीब तो बाहर निकलने के लिए चौके भी तो छिक्के भी ला रहे ने और किसी वेले उन्होंने दिल करता है कि हुण मैं ज़रा जरा ना धोबी पटका भी मार दें और वो धोबी पटका मारेंगे इमरान खान को। ये मैं अभी आपको बता दूँ, अगले चंद रोज़ के अंदर अंदर ही आप इमरान खान को धोबी पटका लगता देखेंगे। ये मेरे ज़राए मुझे कह रहे हैं क्योंकि इतनी सारे मामलात में इमरान खान बेचारा कितने मैटर नहीं कर रहा, उसकी सियासी हैसियत इतनी नहीं रही है कि अब उसको इतना वेट दिया जाए। तो अक्टूबर है सर, अक्टूबर जो है ना काफ़ी ख़तरनाक है कई हवालों से, इमरान खान के लिए तो मुकम्मल ही ख़तरनाक है। ये मेरी इतलात भी हैं और मेरा ख्याल भी है। हो सकता है आपको मेरी बातों से इत्तफाक ना हो, लेकिन हो सकता है मुकम्मल इत्तफाक हो। जो भी आपका ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।